آئیے اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال مائک نمبر 1 سے. میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا بھائی سے کہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں. میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں 2 گٹ کیوں ہے، 2 گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ سے اسے پتا چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے. بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے. یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بتاؤ. یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھائیں. تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے. وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ. مائک نمبر 3 خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے. میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں. میں جاننا چاہ رہی تھی، میں نے کہیں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے. میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں؟ میں نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے. ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے. تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر. تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں. لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، جو غیر مسلمان مناتے ہیں. تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے. لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے. اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں. جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے. اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو، تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی لیے اسے منانا غلط ہے. ہوپ ڈانس سے کوشچن. بہنوں کے شعبوں میں اگر کوئی بہن ہوں مائک نمبر 4 میں تو میری گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. ہاں تو میرا کوشچن ہے. ہیلو، میں نرملا چوہان بول رہی ہوں. میں کرسچن ہوں
اور مجھے اسلامی مذہب قبول کرنا ہے. کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے. اس لیے یہ مذہب سنجیت جی کا مظاہرہ کریں. آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاء اللہ. بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام نہیں. مذہب پر قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی مجھے- دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی مالی میں- دباؤ، کوئی مالی دباؤ نہیں، فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے، مالک ایک ہے. ہاں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاء اللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے، جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا، اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. جی. اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہے، اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے، اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف، اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی زمین اس کے ریوالونگ اراؤنڈ اٹ، اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے، بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے. تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے، اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے کہ پلانٹ گول چکر لگا رہا ہے سورج کے، ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولار سسٹم کا سینٹر ہے، سارے کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21
आयत नंबर 33 में लिखा है हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात बनाई और दिन बनाए। व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद besides revolving they are even rotating about their own axis, means घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question.